السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ جی تو آپ لوگ اس وقت ہبہ خان ناول چینل پر موجود ہیں اور میں آپ کی رائٹر لائبہ خان۔ ہبہ کا جو ناول آن گوئنگ ہے ہاں اسیر طلب، اس کی ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں میں۔ اچھا جی، تو امید کرتی ہوں کہ سب کو ایپیسوڈ پسند آئے گی۔ ساتھ ہی ساتھ کامنٹ سیکشن میں اپنے رائٹر کے ساتھ آپ لوگ ریویو شیئر کیجیے گا، ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک کر دیں، اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو بس پھر امید کرتی ہوں تو پھر چلیں بنا ٹائم کو ویسٹ کے اپنے ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی رائٹر نے کچھ پیغام لکھا ہے، وہ پڑھ کر آپ کو سنا دیتی ہوں میں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ سوری ریڈرز، اپنا وعدہ پورا کرنے کی کوشش کی نہیں کر پائی کیونکہ آج میرے گھر قرآن خوانی تھی، جس کے باعث میرے گھر ابھی تک مہمان ہے۔ ایپی میں تھوڑی صبح لکھ چکی تھی، ایک دو سین ابھی جلدی میں لکھیں، ٹھیک ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ اس کی مجبوری کو سمجھ گئے ہوں گے، اور باقی ایپیسوڈ اس نے لمبی لکھی ہے، پیجز سے اندازہ ہو جائے گا آپ لوگوں کو۔ تو پھر چلیں ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسیر طلب، اس کرم ہبہ خان، قسط نمبر 55۔ موٹو، دروازہ کھولو۔ عادل نے اپنے لہجے کو سخت کرنے کی کوشش کی۔ میں نہیں کھولوں گی۔ عروہ نے بھی جلدی سے جواب دیا، اور ایسے میں وہ جو حرکت کر آئی تھی اب اس کا خمیازہ بھگتنے میں اسے ڈر لگ رہا تھا۔ عادل خان نے اسے اتنا زج کر دیا تھا کہ بے ساختہ ہی وہ عمل اس سے ہو گیا تھا، ورنہ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال کر کون اپنی جان گنوانا چاہتا ہے؟ موٹو، دروازہ کھولو گی یا پھر میں خود ہی دروازہ توڑ کر اندر آ جاؤں؟ عادل نے اسے دھمکی دی۔ میں بالکل بھی دروازہ نہیں کھولوں گی۔ میں جانتی ہوں جب میں باہر آؤں گی تو آپ مجھے سزا دیں گے۔ عروہ جلدی سے اپنی دل کی بات زبان پر لے آئی تھی۔ تم دروازہ کھولتی ہو یا پھر نہیں، یاد رکھو کہ جب تک تم دروازہ نہیں کھولو گی اور تاخیر کرتی رہو گی، اتنی ہی تمہاری سزا بھیانک ہوگی۔ عادل خان نے اسے آنے والے حالات کے بارے میں پہلے سے ہی آگاہ کرنا چاہا۔ اگر آپ نے مجھے کچھ کہا تو میں آپ سے بات نہیں کروں گی، اور پھر کبھی مانوں گی بھی نہیں، یہ بات آپ یاد رکھیے گا۔ عروہ نے اپنی آواز میں ڈھیروں معصومیت سجائے روحان سا چہرہ بناتے ہوئے کہا کہ شاید عادل کو اس پر رحم آ جائے اور وہ اسے بخش دے، لیکن مقابل کو تو ایسا کوئی بھی ارادہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ دروازہ کھٹکھٹاتے عروہ کو باہر آنے پر آمادہ کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم ایسے نہیں مانو گی، میں ابھی اس روم کی ڈپلیکیٹ کی لے کر آتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں۔ عادل خان نے اس بار دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ وہ جانے ہی لگا تھا کہ اچانک سے ہی کھٹک کی آواز سے دروازہ کھلا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر عادل خان نے اپنی مسکراہٹ چھپائی اور اس کی طرف رخ موڑتے کمرے کے اندر
جاتے دروازے کو دوبارہ سے لاک کر دیا تھا۔ عروہ کی ڈری سہمی ہوئی حالت کو دیکھ کر دانیال خان کا دل چاہا کہ وہ قہقہ لگائے، لیکن اس وقت تو وہ صرف اور صرف عروہ کو تنگ کرنا چاہتا تھا، اور آخر اسے سزا بھی تو دینی تھی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تھی اپنے شوہر پر ہاتھ اٹھانے کی؟ میں آئندہ ایسے بالکل بھی نہیں کروں گی، عروہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اسے سر تا پیر گھور رہا تھا۔ نہیں، تمہیں سزا تو دینی ہی پڑے گی، ورنہ دوبارہ سے تم ایسے ہی کوئی حرکت ضرور سرانجام دو گی۔ عادل خان نے اس کے ارد گرد گول دائرے کی صورت میں گھومتے کہا۔ عادل خان کے اس انداز کو دیکھ کر عروہ کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں پہلے سے ہی بھیگ گئی تھیں۔ نہ جانے وہ اسے کون سی سزا دینے والا تھا، جس کو سوچتے ہی عروہ کو اپنی حالت پتلی ہوتی نظر آئی۔ تو بتاؤ، کیا سزا دی جائے تمہیں؟ پھر واقعی پتلی ہوتی حالت کو دیکھ کر نہ جانے کیوں بار بار مسکراہٹ اس کے چہرے کا احاطہ کر رہی تھی، لیکن وہ ہنوز اپنی مسکراہٹ کو چھپائے عروہ کو تنگ کرنا جیسے خود پر فرض کرنا چاہ رہا تھا۔ پلیز مجھے جانے دیں، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی نا، پکا وعدہ لے لیں مجھ سے۔ عروہ نے اس بار بے بس ہوتے ہوئے کہا۔ ایسے کیسے اتنی آسانی سے جانے دوں؟ تم نے اپنے شوہر پر ہاتھ اٹھا کر گناہ کیا ہے، مجھے پتہ ہے۔ اگر ابھی میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو تم آگے سے دوبارہ ایسی حرکت ضرور کرو گی۔ عادل خان نے عروہ کے روحان سے ہوتے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے ذرا سی بھی نرمی سے بات نہیں کی۔ وہ ہنوز سرد لہجہ ہی اپنائے ہوئے تھا، اس بات سے بات کرتے وقت تاکہ اس کے دل میں ذرا سی بھی نرمی نہ جاگے۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم مجھے اپنی اسائنمنٹ 5 بار لکھ کر دو گی، وہ بھی آج کے آج ہی، اور کل صبح میں کلاس میں چیک کروں گا، چاہے پھر تمہیں صبح تک ہی یہ کام کیوں نہ کرنا پڑے۔ عادل خان نے بڑے مزے سے اسے سزا سنائی تھی، بغیر اس کی حالت کو دیکھے۔ کیا آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ ایک اسائنمنٹ مجھ سے ایک بار بنائی نہیں جاتی، 5 بار بنانے کا کہہ رہے ہیں؟ عروہ نے اپنی آنکھوں کی پتلیوں کو ناقابل حد تک پھیلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہی تمہاری سزا ہے۔ اب اگر شوہر پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی کی ہے تو سزا بھی تو اتنی ہی بھیانک ناک ہونی چاہیے نا۔ عادل خان اب بڑے مزے سے صوفے پر بیٹھا اس کی حالت دیکھ رہا تھا، جو بس رو دینے کو تھی۔ آپ بہت ہی برے ہیں۔ عروہ کی آنکھوں سے باقاعدہ آنسو بہنا شروع ہو چکے تھے۔
جلدی سے اپنے کام پر لگ جاؤ ورنہ یقیناً صبح یونیورسٹی میں تم سوئی ہوئی ملو گی مجھے۔ عروہ مرتی کیا نہ کرتی کے مترادف بیٹھی اپنی اسائنمنٹ کی سزا کمپلیٹ کرنے لگی۔ جانتی تھی عادل خان کے بارے میں، جب تک وہ اس کی سزا کمپلیٹ نہ کروا لیتا وہ نہ یہاں سے خود ہلتا اور نہ ہی اسے ہلنے دیتا۔ اس کو بار بار نیند آ رہی تھی۔ نیند کے جھونکے سے اس کا پورا جسم ہل کر رہ جاتا۔ عادل خان ہنوز اسے نظر انداز کیے اپنے موبائل میں اسکرولنگ کرنے میں مصروف تھا، ساتھ ہی ساتھ ایک نظر اس پر بھی ڈال لیتا۔ صبح کے تقریباً 4 بجے کے قریب عروہ نے اپنی اسائنمنٹ کمپلیٹ کی تھی، لیکن وہ بھی صرف ایک بار، ابھی 3 بار اور بھی رہتی تھی۔ اب مزید اس سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اس کی کمر اکڑ چکی تھی۔ درد اس کے پورے جسم میں سرایت کر رہا تھا۔ بے ساختہ ہی اسے اپنی قسمت پر ڈھیروں رونا آیا۔ کیسا شوہر ملا تھا اسے جو خود ہی ضد کرتا، اور اگر وہ بدلے میں ذرا سا بھی رسپانس کرتی تو اس کے بعد سزا بھی اسی کو ملتی۔ کیا کرتی وہ معصوم سی موٹی سی لڑکی؟ بس کبھی موقع ملا بھاگ جانا ہے بھائی کے پاس۔ میں نے یہی سب کچھ سوچتے سوچتے ہی وہ وہی صوفے پر بیٹھی نیند کی وادیوں میں گم ہو چکی تھی۔ عادل خان نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا جو اپنے چہرے پر ڈھیروں معصومیت لیے اس کے صوفے پر نیم دراز ہو چکی تھی، لیکن اپنی اسائنمنٹ کو کمپلیٹ کر کے۔ بے ساختہ ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا، جو اس کی سزا پوری کر کے ہی سوئی تھی۔ اسے ڈھیروں پیار آیا موٹو پر، جو کہ صرف وقتی تھا۔ اسے نہایت ہی نرمی سے اپنی گود میں اٹھاتے وہ بیڈ پر لے کر لیٹا، اور ساتھ وہ خود بھی لیٹ گیا تھا۔ وہ بھی تھکن سے چور تھا۔ آخر ساری رات اس نے بھی تو عروہ کے ساتھ جاگ کر ہی گزاری تھی، بھلے وہ پھر صرف بیٹھا ہوا ہی تھا لیکن جاگا تو تھا۔ اسی لیے بیڈ پر لیٹتے ہی وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو چکا تھا۔ تو مجھے صرف یہ بتا دے، مجھے کسی کتے نے کاٹا ہے کیا، یا میں تجھے پاگل دکھتا ہوں؟ حسام غصے سے گرجا تو عفنان نے دل میں کہا، ہاں ٹھیک ہی کہا، لیکن کہہ نہ سکا۔ وہ یار ایسی بات نہیں، تم ٹھیک نہیں ہو۔ تو پھر بتا میں تجھے آخر دکھتا کیا ہوں پاگل؟ مجھے بھلا ایئرپورٹ بلا کر اپنی سانس کے ساتھ گدھے پر سوار ہو کر چلا گیا، کیا مجھے وہاں لڑکیاں تاڑنے بلایا تھا؟ بس اتنا بتا دے۔ ابے ریلیکس یار، غصہ نہ کر۔ اچانک میرے موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی، ورنہ میں تجھے میسج کر دیتا۔ پھر اپنے ساتھ
گزرا نا فراموش واقعہ حسام خان کو سناتے وہ اپنی قسمت پر افسوس کرنے لگا۔ مجھ سے بیچ پر ملنے آ جانا، ضروری کام ہے۔ حسام یہ کہتے کال کاٹ گیا۔ فواد کندھے اچکا کر اپنی امی کا پیغام کرن خالہ کو دینے گھر چلا گیا۔ ڈیڈ، میں ٹھیک ہوں، آپ نہ پریشان ہوں میرے لیے، اتنا سارا میں پھپھو جان کے ساتھ ہی ہوں۔ آپ چاہیں تو بات کر لیں اپنی بہن سے، یہاں سب ہی بہت اچھے ہیں، پھپھو بھی، جمل بھی اور میکائل پھوپھا بھی بہت اچھے ہیں۔ بس ان کے پڑوس میں ایک نمونہ رہتا ہے، بڑا کوئی بدمزہ اور گندا اور سڑی ہوئی شکل کا مالک ہے۔ وہ اپنی بات پر خود ہی کھلکھلا اٹھی۔ مختار بھی مسکرا اٹھے۔ اچھا اچھا، چلو شکر ہے، میری شہزادی محفوظ ہاتھوں میں ہے اور ٹھیک ہے، خوش ہے، اور کچھ نہیں چاہیے ڈیڈ کو۔ آہو ڈیڈ، بس ابھی میں فریش ہو کر ناشتہ کروں گی اور اپنی دوست کے پاس جاؤں گی، جمل کے ساتھ، بہت مزہ آئے گا۔ وہ ہنستے مسکراتے اپنے ڈیڈی کو آج کی روٹین بتانے لگی، لیکن اسے نہیں تھا پتہ اس کی قسمت میں کیا ہے کیا نہیں۔ اس نے ٹوٹ کر بکھر جانا ہے۔ وہ بھی کانچ کی گڑیا دھوکا کھا رہی تھی۔ چلے ڈیڈ، اپنا خیال رکھنا، میں ذرا مدد کر آؤں پھپھو اور جمل کی، وہ ناشتہ بنا رہی ہے۔ مختار صاحب کو الوداعی کلمات کہہ کر وہ کال کٹ کر گئی۔ آئے ہائے پھپھو، اتنا اچھا ناشتہ، میرے ناک کے نتھے گواہی دیں گے، میری پھپھو کے ہاتھ میں جو ذائقہ ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ کباب کا ہاف پیس اپنے منہ میں ڈالتے وہ دل سے تعریف کرتی ہوئی بولی، ہا ہا ہا، ناک نہیں میری بہن، تمہارا منہ گواہی دے گا۔ جمل نے اس کے سر پر ایک چھید رسید کرتے جملہ ٹھیک کیا تو ان کے ساتھ کرن بیگم بھی ہنس دی۔ اچھا، تمہارا جہاز کا سفر کیسا رہا؟ بہت گندا اور منحوس، نہ پوچھو، ابھی ابکائیاں آنے لگ جائیں گی، وہ گندا سا منہ بنا کر بولی۔ وہ تم لوگوں کے پڑوس میں جو گینڈا رہتا ہے، دور کا رشتہ دار، اس نے ناک میں دم کر رکھا تھا، بہت ہی کوئی چیپ اور بے حیا انسان ہے۔ وہ دونوں باہر ڈائننگ ٹیبل سجا رہی تھی تو جمل نے پوچھ کر غلطی کی، جس پر فائقہ کو تو کچھ بولنے کا موقع چاہیے تھا۔ وہ بہت زیادہ باتونی تھی، حد سے زیادہ، اور وہ سب کو فخر سے کہتی تھی۔ اس کی زیادہ باتیں اس کے ڈیڈ کے علاوہ کوئی نہیں سن سکتا۔ دنیا میں سب سے خوبصورت رشتہ اس کا مختار صاحب کے ساتھ تھا، جسے وہ اپنا سب کچھ مانتی تھی۔ بچپن سے آج تک مختار صاحب نے اسے ماں کی یا کسی اور رشتے کی کمی محسوس ہونے نہیں دی۔ ان کے لاڈ پیار کی وجہ اور اتنے مال و دولت کے بعد بھی اس میں کبھی غرور اکڑ نہ آیا، نہ وہ باغی ہوئی۔
ہا ہا ہا۔ ارے ایسا کیوں کہہ رہی؟ فواد بھائی بہت اچھے ہیں، تم خواہ مخواہ انہیں برا بھلا کہہ رہی۔ اتنے ٹائم سے ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، کبھی بھی غلط نگاہ نہیں اٹھائی۔ ہمارا ایک دوسرے کے گھر کافی آنا جانا ہوتا ہے، اور فواد بھائی تو زیادہ یہاں ہوتے بھی نہیں، کبھی کبھار مہینے میں ایک ہفتہ گزارنے آ جاتے، زیادہ تر وہ لندن میں ہوتے ہیں۔ ہیں لندن میں کیوں؟ ضرور وہاں بھی وہ گینڈا اپنے منہ سے اگلنے والی گندی باتوں کا وائرس پھیلانے گیا ہوگا، وہ ناک چھڑا کر بولی تھی، اور جمل اپنا پیٹ پکڑ کر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئی۔ بس کر دو فائقہ، فائقہ، فائقہ ذائقہ، ورنہ میرا اب فواد بھائی تو یہاں نہیں ہے وائرس پھیلانے کے لیے، البتہ میں نے ہنس ہنس کر ضرور پھیلا دینا۔ ابے ہٹ گندی، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ میرے ناک میں جو یہ بال ہے یہ بہت کمزور سے ہے، اتنی گندی گندی بدبو کو ہرگز نہیں سہ سکتے۔ پھر پہنچاتے رہنا مجھے ہاسپٹل۔ فائقہ نے اس کے کندھے پر چیت رسید کی تو جمل کی ہنسی کو بریک لگا۔ اچھا بس بس، فواد بھائی کے لیے موڈ خراب مت کرو، اسے ہم مل کر کسی دن مزہ چکھائیں گے۔ جمل اس کا خراب ہوتا موڈ دیکھ کر کچھ شرارت سے بولی تو فائقہ کھلکھلا اٹھی۔ ماما نے کہا ہے رات کو صبا آنٹی کی طرف چلیں گے، فواد بھائی نے انہیں تمہارے متعلق بتایا ہے، تو انہوں نے ہمیں رات کے ڈنر پر انوائٹ کیا ہے۔ جمل اس کی باتوں پر بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کرنے لگی۔ ایسے نہ ہو کہ اس مینٹل سانڈ بڈھے نے کھانے میں زہر وغیرہ ملایا ہو۔ وہ ناک سکڑ کر بولی کہ جمل پھر سے ہنس پڑی۔ واقعی اس کے ماموں کی بیٹی حد سے زیادہ فنی تھی اور بچکانہ حرکتیں کرتی تھی۔ نہیں نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، وہ گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کی بہت عزت کرتے ہیں، اب ایسا ہرگز نہیں۔ ابھی وہ لوگ مزید باتیں کرتے کہ گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر فواد راہداری سے اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ہی سب سے پہلے چھپکلی پر نظر پڑتے اچھے خاصے موڈ کا ستیہ ناش ہو گیا تھا۔ سامنے سے آتے سانڈ کو دیکھ کر فائقہ کی مسکراہٹ سمٹی تھی، جبکہ مقابل بھی اسے سامنے دیکھ کر اچھا خاصا منہ بنا گیا تھا۔ جمل نے اسے سلام کر کے بیٹھنے کا کہا، فواد بھی سلام کا جواب دے کر بیٹھ گیا۔ جمل جتنی پیاری اور تمیزدار تم ہو اتنی پڑوسیوں کو بھی سکھا دو، سلام کرنے کی تمیز ہی آ جاتی۔ فواد جمل کو دیکھتے اشارہ فائقہ کی طرف کرنے لگا۔ صحیح کہا، جمل سکھا ہی دو اپنے پڑوسیوں کو، پتہ نہیں کون کون سے فالتو پڑوسی اور رشتہ دار پالے ہوئے ہیں دور کے۔ فائقہ بھی کہاں باز آنے والی تھی، فواد کی جانب دیکھتی طنزیہ انداز میں جمل سے کہنے لگی، یہاں کس کام سے آنا ہوا بڈھے؟ وہ دانت کچکچا کر بولی تھی، میری خالہ کا گھر ہے، میں جب چاہوں آؤں، اگر کسی کو مسئلہ ہے یہاں سے جا سکتا ہے۔ آنکھیں گھماتے فواد طنزیہ بولا۔ جمل کی آنکھیں
ان دونوں کی تکرار پر حیرت سے پھیلی تھی، جو ایک دوسرے کی سوتن سے کم نہ لگ رہے تھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی مزید دونوں کے درمیان بحث ہوتی، کرن بیگم پراٹھے لے کر ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی تو فواد نے انہیں سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ باقی سب بھی ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ خالہ، لگتا ہے میں غلط ٹائم پر آ گیا۔ فواد سب کو ناشتے کے لیے بیٹھتے دیکھ شرمندگی سے بولا۔ ارے نہیں میرا بچہ، ٹھیک ٹائم پر آئے ہو، آؤ ہمارے ساتھ ناشتہ کرو۔ کرن بیگم اسے پاس آنے کے لیے کہنے لگی۔ نہیں خالہ، آپ لوگ کر لیں۔ اس نے انکار کر دیا۔ اسے اچھا نہ لگا تھا۔ میری بات نہیں مانو گے، ناراض ہو جاؤں گی۔ کرن بیگم نے دھمکی دی تو وہ منہ بنا کر ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ خالہ، امی جان نے مجھے بھیجا تھا، کرن خالہ سے وہ زیورات لے آؤ جو میں نے ان کے پاس رکھوائے تھے۔ ناشتہ کرنے کے بعد فواد نے اپنے آنے کی وجہ بتائی تو کرن بیگم اسے لے کر آنے کا کہہ کر روم میں چلی گئی۔ جمل برتن اٹھاتے کچن میں چلی گئی۔ اپنے گھر میں ناشتہ نہیں ملتا جو صبح صبح میری پھپھو کے گھر منہ اٹھا کر آ گئے ہو؟ وہ منہ میں بڑبڑاتی آواز اتنی اونچی ضرور تھی کہ فواد سن چکا تھا۔ میرا تو اپنا گھر ہے، جب چاہیں آؤں، کھاؤں پیوں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اپنے گھر کھانے کو نہیں ملتا؟ چھپکلی منہ اٹھا کر آ گئی پھپھو کا راشن ختم کرنے۔ تمہارے باپ کا نہیں، اپنی پھپھو کا ختم کرنے آئی ہوں۔ منہ بند رکھو اپنا، عزت سے بات کرو۔ وہ خونخوار نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتی تیز تار لہجے میں بولی۔ یہ بھی تمہارے باپ کا خریدا ہوا گھر نہیں ہے جہاں تمہاری سڑی ہوئی شکل کی وجہ سے میں نہ آؤں۔ خالہ کا گھر ہے، جب چاہے آؤں گا۔ تمہیں کیوں آگ لگ رہی ہے؟ وہ بھی غصے سے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہنے لگا۔ وہ اس کی جانب دیکھتی مٹھیاں بھیج گئی۔ اچانک پیٹ میں درد سا اٹھا۔ اف اللہ! اس کے زبان سے الفاظ نکلے اور ہاتھ پیٹ پر گئے۔ کیا ہوا؟ فواد اس کی آنکھوں میں اچانک سے پانی جمع ہوتے دیکھ انسان ہونے کے ناطے پوچھنے لگا۔ تم سے مطلب؟ اپنے کام سے کام رکھو، وہ نم آواز میں بولی۔ کل رات سے 5 سے 6 دفعہ اسے اچانک سے پیٹ میں درد اٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا؟ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھ کر فواد اس کی لمبی زبان کو اگنور کیے پھر سے پوچھنے لگا۔ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اب پتہ لگ گیا۔ خوش نکلو اب ادھر سے، منوسیت پہلائی ہوئی ہے۔ ضرور یہ پیٹ میں درد بھی تمہاری وجہ سے ہو رہا ہوگا۔ ناشتہ کرتے وقت جو پاگلوں کی طرح ڈھیلے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ او ہلو پاگل خانے سے بھاگی ہوئی عورت، یہ میری وجہ سے درد نہیں ہو رہا، تمہارے اندر گیس جمع ہو گیا ہے۔ وہ بھی آگ بگولا کرنے والا جواب دیتے اسے بھڑکا گیا۔ تمیز نہیں ہے لڑکیوں سے بات کرنے کی؟ سانڈ جیسی شکل، ویسی ہی بے حد گندی باتیں ہیں۔
ہر کسی میں ہوتا ہے اس میں فالٹ، یہ کامن شرم کیسی؟ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے وہ اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر بولا، دفع ہو جاؤ ہمارے گھر سے جاہل انسان۔ وہ یکدم بھڑک گئی، جا ہی رہا ہوں، ویسے بھی تمہارے پاس رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے، ابھی سے مجھے ہلکی ہلکی بو آ رہی۔ پھپھو، وہ غصے سے آگ بگولا ہو کر چیخی، دل چاہ رہا تھا سامنے بیٹھے پاگل انسان کا سر پھاڑ دے۔ چیخ کیوں رہی ہو؟ بس میرا ایک مشورہ سنو، تمہارے کام آئے گا۔ اب اگر تم برا مان رہی ہو، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ جلدی بکو ورنہ جاؤ، میرا دماغ نہ کھاؤ، ہاضمے کی گولی کھاؤ، اور برائے مہربانی ہم پڑوسیوں کا خیال کرتے اپنے کمرے کے دروازے کو کنڈی لگا دینا۔ جاہل، گنوار، ان پڑھ، تم چپ ہوتے ہو یا ماروں؟ پاس پڑا شیشے کا گلاس اٹھا کر فائقہ اسے مارتی کہ کرن بیگم زیورات لے کر ڈائننگ روم میں آئی۔ غصے سے ایک نگاہ فواد پر ڈال کر وہ پیر پٹکتی کمرے میں چلی گئی۔ اسے کیا ہوا بیٹا؟ غصے میں کیوں گئی؟ کیوں تھی؟ کرن بیگم پریشانی سے فواد سے پوچھنے لگی، جو بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کر رہا تھا۔ پتہ نہیں خالہ، آپ خود پوچھ لیں۔ یہ لو بیٹا، صبا کو میرا سلام دینا۔ کرن بیگم نے ہاتھ میں پکڑے زیورات فواد خان کو تھمائے تو وہ بھی خدا حافظ کہتے چلا گیا۔ گڈ، یہی امید تھی تم سے، جگر کے ٹکڑے۔ سلطان اس کا کندھا تھپتھپاتے بولا تو وہ مسکرا اٹھا، لیکن اگلے ہی پل لب آپس میں پپوست کر گیا، جیسے قفل پڑ گئے۔ یہ ریکارڈنگ سننے کے بعد سلطان، تمہیں خوشی بھی ہوگی اور غصہ بھی آئے گا، لیکن تسلی سے اور اطمینان سے کام لینا۔ تمہارا غصہ اور جنون ہمارے ہر آنے والے مشن پر پانی پھیر سکتا ہے، اسی لیے ٹھنڈے اور پرسکون ہو کر سننا۔ میرے باپ مت بنو آفی، وہ دانت کچکچا کر اس کی جانب دیکھتے ماتھے پر بے شمار تیور ڈالے کہنے لگا، فی الحال تو تمہارا جگر کا ٹکڑا بن کر بات کر رہا ہوں، اگر کسی دن باپ بننے کا وقت آیا وہ بھی بن جاؤں گا، جیسے تم میرے بنے ہو۔ وہ اس کی جانب سرد مسکراہٹ پاس کر کے کہنے لگا کہ سلطان نے پاس پڑا کشن اسے مار دیا۔ میں جا رہا ہوں اپنی بہن سے ملنے، تم سنو یہ ریکارڈنگ، کیا پتہ تمہیں مل جائے تمہاری بہن۔ کون سی بہن؟ وہ ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھ کر بولا، آخر ایسا بھی کیا ہے اس ریکارڈنگ میں جو عفنان پہیلیاں بجھوا رہا تھا؟ سن لو، خود پتہ لگ جانا۔ تم کہاں جا رہے ہو بھوسڑی کے؟ اپنی گڑیا سے ملنے، عفنان نے یک لفظی جواب دیا۔ وہ یونی میں ہوگی اپنے شوہر کے ساتھ۔ جانتا ہوں وہی جانا ہے۔ وہ مسکرایا، مسکراہٹ میں بہت کچھ تھا جس کا مفہوم سمجھتے سلطان بھی قہقہہ لگا اٹھا۔ بیسٹ آف لک۔ سلطان نے اسے ابھی وشز دی تو وہ لمبے لمبے ڈاگ برتا اب یونی کی جانب اپنی گاڑی دوڑا گیا۔ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکل رہا تھا، اب وہ بھی عادل خان کی طرح ٹیڑھا بن رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں عادل خان نے گاڑی یونی کے پارکنگ ایریا میں کھڑی کی۔ اندر جانے سے گارڈ نے اسے نہیں روکا، وہ عفنان اور سلطان شاہ کو اچھے سے جانتے تھے۔
وہ لمبے لمبے داغ برتا اپنی پرکشش پرسنالٹی کے ساتھ پرنسپل کے کیبن میں داخل ہوا جو خالی تھا۔ چاروں اطراف نظریں دوڑائی تو کسی کو نہ پایا۔ وہ کرسی پر برجمان ہو گیا۔ جب پرنسپل اندر آتے دکھائی دیے، عفنان شاہ نے خوش اخلاقی سے ان سے ہاتھ ملایا۔ ہیلو مسٹر عفنان، ہاؤ کین وی ہیلپ یو؟ پرنسپل انگلش میں کہتے عفنان سے آنے کی وجہ معلوم کرنے لگا۔ یس، آئی نیڈ ہیلپ. ایکچولی آئی ایم ہیئر ٹو پک اپ مائی سسٹر. Here is my sister's husband who is performing the duties of a professor. Professor. وہ لبوں پر شیطانی مسکراہٹ سجائے عادل خان کا پول کھولنے لگا۔ What? But many married. Professor, here is a student. پروفیسر حیرت سے بولے، پروفیسر عادل خان، he is my sister's husband. Call him so that I can tell him that I am taking my sister home. عادل خان جیسے جیسے بتاتا گیا، پرنسپل کے ماتھے پر بل کا جال مزید گہرا ہوتا گیا۔ یہ یونی کے پالیسی کے خلاف تھا، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا ریلیشن شپ میں رہنا۔ عفنان کا چہرہ مسکراہٹ روکنے کے باعث اچھا خاصا سرخ ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ سب یونی کے اصولوں کے خلاف ہے، تب ہی تو اس نے اپنے سالے کو مزہ چکانے کے لیے چھیڑی تھی۔ اوکے، آئی ول کال۔ پروفیسر جاوید کے کلاس سے نکلتے پروفیسر عادل خان کلاس میں داخل ہوا تو ہر جگہ گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ ساری لڑکیاں گزرے دنوں کی طرح اب بھی محبوب سی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، بے حد ہینڈسم اور ڈیشنگ کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، سرخ سفید رنگت، وہ سوٹ بوٹ پہن کر کڑا سب کو اپنی طرف متوجہ کر گیا۔ آج ہم پڑھیں گے پودوں کے بارے میں۔ بورڈ پر مین ٹاپک کا نام لکھتے وہ سیدھا ہوتا کلاس کی جانب متوجہ ہوا، جب اس کی نظر آخری ہی سیٹ پر منہ چھپانے کی کوشش کرتی عروہ پر پڑی، جو کل رات سے اس سے منہ چھپاتی پھر رہی تھی۔ عروہ کی آنکھیں عادل خان کو دیکھ کر ابھل پڑی، جس کا پیریڈ آج نہیں تھا۔ وہ خوش ہو کر ریلیکس ہو کر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن وہ پھر سے ٹپک پڑا۔ عادل خان نے خاموشی سے اپنا لیکچر دینا شروع کیا تھا، نظر بھٹک بھٹک کر اپنی موٹو پر جاتی، جو اپنی سفید رنگت کو سرخ کیے بڑے بڑے اینک پہنے بری طرح سے اپنے لب کاٹ رہی تھی۔ عادل خان جانتا تھا اس کا دھیان لیکچر کی جانب نہیں ہے، وہ بس ایک نظر اس پر ڈال کر اپنے لیکچر کی جانب متوجہ تھا۔ آئی ہوپ آپ سب کو آج کا لیکچر کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب میں آپ سب سے کچھ سوالات کروں گا آپ کے ہی ٹاپک کے متعلق جو میں نے پڑھایا۔ مس کشش اسٹینڈ اپ۔ عادل کے کہنے پر ایک خوبصورت پیاری لڑکی جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ مجھے ایک پوائنٹ بتا دیں، کوئی بھی ہو جو میں نے ابھی پڑھا۔ پھر کشش نے مین پوائنٹ بتایا تو عادل خان نے اسے بٹھا کر 2 سے 3 لڑکیوں کو اور کھڑا کر کے پوچھا۔ عروہ شکر ادا کرنے لگی۔ چلو آج اسے کھڑا نہیں کیا، جان چھوٹی تھی۔ اسٹینڈ اپ مس عروہ، مجھے سمری بتائیں۔ ربی زدنی علما، یا اللہ کوئی کرشمہ کر دو، 1-2 پوائنٹس یاد کروا دو، پھر سے بے عزتی ہو جاتی۔ وہ ربی زدنی علما پڑھتی کانپتی ٹانگوں سے کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے ایک لفظ بھی نہیں سنا تھا۔ جی بولے مس عروہ، ہم سب آپ کو
سننے کے منتظر ہیں۔ سینے پر دونوں بازو باندھے وہ اس کی طرف دیکھتے بے حد نرمی سے بولا، ربی زدنی علما۔ وہ منمناتی اونچی آواز میں جو منہ میں آیا بول گئی۔ اس وقت اسے صرف یہی دعا یاد تھی اور کچھ نہیں۔ عادل نے اسے غصیلی نظروں سے دیکھا تھا، جس سے اس کا منہ فوراً بند ہو گیا۔ آپ سے جو پوچھا گیا ہے اس کا جواب دیں، وہ تیز لہجے میں بولا۔ عروہ نے بے ساختہ اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ عادل کا فون رنگ ہوا۔ وہ سب کو ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کا کہہ کر کال اٹھاتے کانوں سے لگا گیا۔ اوکے آئی ایم کم سر آفٹر 3 منٹس۔ 2-3 لفظوں پر مشتمل گفتگو کر کے وہ کال کٹ کر گیا۔ عادل اب عروہ کو دیکھتے بیٹھنے کا اشارہ کیا، کیونکہ پرنسپل نے اسے فوراً آفس آنے کا کہا تھا۔ جاری ہے۔ سو گائز، یہیں پر ہوتا ہے ہماری آج کے ایپیسوڈ کا اینڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو آج کا ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ باقی انشاءاللہ پھر اپنی رائٹر کے ساتھ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملے گا۔ جب تک اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔